الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ حضرات محترم، جس طرح کے بارہا مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح موسموں کے اندر ایک موسم بہار ہوتا ہے، اسی طرح مہینوں کے اندر جو رمضان المبارک ہے یہ نیکی کرنے کے لیے ایک فصل بہار ہے کہ اس میں انسان کا دل، اس کے اندر شوق عبادت ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے بھائی اور بہنیں جو عام حالات میں کوتاہی بھی کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر نماز کی ادائیگی، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کر لیں۔ بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں فصل بہار بھی آئے لیکن ان کی خزاں ختم نہ ہو، وہ ان کے دل میں شوق عبادت نہ پیدا ہو، وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے محنت اور کوشش نہ کر سکے۔ اس سے بڑی دنیا میں بد نصیبی کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، مال سے محروم ہو جانا، صحت سے محروم ہو جانا یہ اتنا بڑا نقصان نہیں کہ اللہ کسی انسان کو خیر سے محروم کر دے، کہ خیر اس کے دروازے پہ ہے، اللہ اسے خیر عطا کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ خیر کا نہ طالب ہے نہ خیر کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ ایسا بد نصیب کسی مسلمان کو نہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو خیر کا متلاشی بنائے، خیر کو اپنانے کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، رمضان المبارک کی عبادتوں میں ایک عبادت ہے قیام اللیل، رات کا قیام۔ یہ اس کی متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں اللہ کو مانتے ہوئے، اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے، واحتساباً، ایک معنی اس کا یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، انسان اپنی غلطیوں کو خود دیکھ سکتا ہے، اپنا محاسبہ اس سے بہتر کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے میں جو آپ کے متعلق عرض کروں وہ الزام ہو، وہ سچ نہ ہو، لیکن جو میں یا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا اللہ کی ذات کے علاوہ۔ ہم اپنے آپ کو بہت بہتر جان سکتے ہیں۔ انسان خود اپنا محاسبہ جو کر سکتا ہے وہ دوسرا نہیں کر سکتا۔ تو واحتساباً، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، ایک اس کا ترجمہ ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے کہ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، یعنی جو بھی عمل کرے اللہ سے اجر کی امید رکھے کہ میرا مالک اس کا بدلہ ایک دن مجھے عطا فرمائے گا۔ تو جو دو شرطوں کے ساتھ من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبی، اس قیام کی وجہ سے اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ دیکھیں، گناہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے کبیرہ گناہ، ایک ہے صغیرہ گناہ۔ صغیرہ گناہ انہیں کہتے ہیں، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یعنی صغیرہ گناہ وہ ہیں کہ انسان کو عام حالات میں چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں
تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چھوٹی غلطی کو چھوٹی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگر کٹھی کر کے اسے آگ لگاؤ، کیا وہ جلاتی نہیں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ وہ تو جلاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں اکٹھی ہو جائیں تو یہ بھی انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے جسے اللہ نے نیکی کی توفیق بخش دی، یعنی نماز ادا کرتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رمضان کا روزہ رکھتا ہے۔ نماز کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، جو دن کے اطراف میں نماز پڑھتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ ان کی برائیوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے متعلق آپ کو عرض کر چکا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کو روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھ لینی چاہیے، اس سے مراد کبیرہ گناہ نہیں ہے۔ کبیرہ جو بڑے گناہ ہوتے ہیں، یہ جب تک انسان ان کو ترک نہ کرے، اللہ سے سچی توبہ نہ کرے، یہ معافی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں یہ اس بات پہ یاد رکھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سجدے کے اندر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا اولہا وآخرہا وعلانیتہا وسرہا، اے اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اللہم اغفر لنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا، جو چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اولہا وآخرہا، اے اللہ جو پہلے ہوئے ہیں یا بعد میں ہونے والے ہیں، وعلانیتہا وسرہا، اے اللہ جو ظاہراً مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، جو چھپ کے مجھ سے ہوئی ہیں، اے اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس دعا کی برکت سے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو عرض کر رہا تھا قیام اللیل کے متعلق، سوال یہ پیدا ہوتا ہے قیام اللیل کیا ہے، کتنا ہے اور کس طرح پڑھنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں سلمہ بن عبد الرحمن، یہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں اماں جان میں آپ کے پاس ایک سوال پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان نے پوچھا بیٹے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اے اماں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان میں رات کا قیام کیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے، اماں جان نے جواب دیا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ پھر آپ نے اس کی تفصیل اس طرح بیان فرمائی، آپ نے فرمایا بیٹے 4 رکعتیں پڑھتے، مت پوچھ ان کا طول اور حسن یعنی لمبائی اور خوبصورتی کتنی ہوتی، اس کے قیام، اس کا رکوع، اس کے سجود یہ بہت ہی لمبے اطمینان بخش ہوتے، میں ان کے طول اور حسن کو بیان نہیں کر سکتی کہ وہ کتنی خوبصورت نماز ہوتی۔ پھر فرمایا آپ کچھ دیر بیٹھ جاتے، پھر آپ 4 رکعتیں ادا فرماتے، بیٹے مت پوچھ ان کا طول اور حسن کیا ہوتا، پھر آپ 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی وضاحت کی کہ 4 4 کس طرح پڑھتے ہیں۔
وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا قیام اس طرح فرماتے کہ 2 پڑھتے ہوئے 10 رکعتیں کرتے، پھر 1 وتر ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان اور غیر رمضان کا قیام ہے، اور یہی وہ نماز ہے جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے اندر حکم دیا اور امت کے لوگوں کو بھی ترغیب دی، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ ہم نے رات میں آپ کو ایک نماز عطا کی ہے، تہجد۔ جو رات کو تہجد کی نماز پڑھے گا، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب اللہ ایسے شخص کو بہت بلند مقام عطا فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو ہمیشہ رات کو پڑھا کرتے تھے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، رمضان ہو یا غیر رمضان، انسان رغبت کے لیے اپنے اہل خانہ میں سے کسی کو ساتھ ملا کے اس نماز کو باجماعت بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی مثال سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر ایک رات فقط اس لیے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا قیام دیکھو۔ میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی دیا، آپ نے رفع حاجت کے بعد وضو فرمایا، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں آپ کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، یعنی آپ کے ساتھ بائیں جانب کھڑا ہوا کہ میں آپ کی معیت میں، آپ کی امامت میں اس نماز کو ادا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کے اپنے دائیں طرف کر لیا۔ تو یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اگر 2 بندے نماز کو باجماعت ادا کرنا چاہے تو امام بائیں طرف کھڑا ہوگا، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہوگا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ کی احترام کی وجہ سے بائیں جانب کھڑے ہوئے، آپ کو دائیں جانب لیا، لیکن آپ نے امت کو یہ سبق دیا کہ جب امام ایک ہو، مقتدی بھی ایک ہو، تو اس وقت امام کو چاہیے کہ مقتدی کو اپنے دائیں جانب کھڑا کرے۔ تو یہ نماز کو باجماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی امامت میں قیام اللیل فرمایا، یہ رمضان کے علاوہ تھا۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی، اگر اس نماز کو کوئی باجماعت بھی ادا کرتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ رمضان المبارک جب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 راتیں باقی رہ گئیں، یعنی 23ویں رات کو آپ نے لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور عشاء کی نماز کے فوراً بعد یہ نماز پڑھائی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت بحیثیت امام آپ آگے کھڑے ہوئے، لوگوں کو یہ 11 رکعت نماز قیام اللیل کروایا، پھر اس کے بعد 24ویں رات آپ تشریف نہ لائے، 25ویں رات پھر آپ تشریف لائے، اس وقت آپ رات کے نصف میں آپ نے یہ قیام فرمایا، یعنی پہلے دن 23ویں رات کو آپ نے عشاء کے فوراً بعد یہ قیام کیا، 25ویں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قیام اللیل جو ہے رات کے درمیانے حصے میں کیا۔ جب آپ نے نماز کو ختم کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں ساری رات قیام کرواتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھی، جو شخص امام کے ساتھ اتنے وقت قیام میں شامل رہا جتنا وقت امام نے قیام کیا، یعنی فرائض سے لے کر وتروں تک پورا قیام امام کے ساتھ کیا، اسے پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں، اللہ اسے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرمائیں گے۔
آج بہت سے بھائی نماز وتر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ صبح پڑھیں گے زیادہ اجر ہوگا، حالانکہ انہیں چاہیے کہ امام کے ساتھ ہی یہ نماز ادا کریں۔ اس انسان کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے جو امام کے ساتھ اس وقت تک پڑھتا ہے جب تک امام پڑھتا رہتا ہے۔ پھر 26ویں رات کو آپ تشریف نہ لائے، 27ویں رات کو آپ آئے تو آپ نے رات کے آخری پہر میں یہ قیام کروایا۔ یہ قیام کرنے کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک قیام آپ نے کیا کہ ہمیں فلاح کے ضائع ہونے کا ڈر ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا فلاح کیا ہے؟ آپ نے کہا سحری، ہم خوف زدہ ہو گئے کہ ہم سحری بھی کر سکیں گے یا نہیں، یعنی اتنی دیر تک آپ قیام فرماتے رہے۔ پھر جفت رات پھر آپ تشریف نہ لائے، 29ویں رات مسجد نبوی میں ایک جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، ساری رات انتظار کرتے رہے۔ آپ رات کو پچھلے پہر باہر نکلے، آپ نے لوگوں کا شوق اور ان کا ولولہ دیکھا تو آپ نے فرمایا میں تمہارا شوق دیکھ کے ڈر گیا، کہیں اللہ اس نماز کو تم پہ فرض نہ کر دے، تو اس لیے میں آج کے دن نہیں آیا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اسے باجماعت ادا فرمایا، اور یہ امت کو سبق دیا کہ اس نماز کو باجماعت بھی پڑھا جا سکتا ہے رمضان المبارک۔ حضرت ابو بکر کے دور میں بھی، حضرت عمر کے آغاز میں بھی یہ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ ٹولیوں کے صورت میں کوئی باجماعت پڑھتا، کوئی اکیلا پڑھتا، یعنی یہ کیفیت ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا کیا ہی اچھا ہے کہ میں سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں، کیونکہ اب فرض ہونے کا احتمال نہیں ہے، اب جو چاہے وہ امام کے ساتھ اس نماز کو ادا کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک صحابی تھے جو بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، ان کا نام ابی بن قعب ہے۔ ابی بن قعب وہ صحابی ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے وحی کر کے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ جاؤ جا کے ابی کو سورت بینہ سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کے کہا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابی کے پاس جا کے سورت بینہ سناؤ۔ تو حضرت ابی رونے لگے زارو قطار کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ یعنی یہ کتنے خوش نصیب لوگ تھے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال کے معاملے میں، ان کی اچھائی اور تقوی کے معاملے میں ان کے نام لے کے بیان اللہ نے باتیں کی۔ تو ابی بن قعب بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے، نبی کریم نے انہیں بحیثیت امام مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں امام مقرر فرمایا کہ آپ رمضان المبارک میں قیام اللیل کے لیے لوگوں کی امامت کروایا کریں۔ تو حضرت ابی بن قعب کو موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت ابی بن قعب کو 11 رکعت پڑھنے کا حکم دیا، اور دوسرے صحابی تھے وہ بھی قاری قرآن تھے، تمیم داری، انہیں حکم دیا کہ آپ عورتوں کی نماز پڑھایا کریں۔ تو یہ اس طرح انہوں نے کیا۔ ایک حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ یزید بن رومان سے ہے کہ نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت ادا کی جاتی تھی، جبکہ بات اصل میں یہ ہے کہ موطا امام مالک میں امام مالک خود فرماتے ہیں کہ یہ یزید بن رومان حضرت عمر کی زندگی میں موجود ہی نہیں تھا، تو درمیان میں واسطہ بھی کوئی نہیں لاتے، تو انہیں کیسے پتا چلا یا کیسے ہوا؟ اس حدیث کو ہی بنیاد بنا کے ہمارے بعض بھائی اس پہ تکرار کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کوئی 20 چھوڑ کے 40 پڑھے، لیکن جب بات رسول اللہ کی سنت کی آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زائد نہیں پڑھی۔ بعض لوگ تراویح کو الگ نماز سمجھتے ہیں، تہجد کو الگ نماز سمجھتے ہیں،
یہ درست نہیں ہے۔ تہجد اور تراویح دونوں ایک ہی نماز ہیں، اور تہجد ایک رات میں 2 مرتبہ نہیں ہوتی، ایک ہی مرتبہ ہوتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں صبح ہی پڑھوں تو اسے چاہیے کہ وہ رات کو نہ پڑھے، وہ صبح اپنی نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی نماز درست ہوگی۔ تو یہ قیام اللیل کے معاملے میں رسول اللہ کے فرمودات آپ کے سامنے عرض کیے اور اس کی تعریف و توصیف رکھی۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کے طریقے کو ہی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔